بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ایم ایس جے کا سلام پہنچے. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹالرجر ہیں مذہبی اسکالر ہیں محمد اسامہ علی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا کرم. سر آپ نے ایک پروڈکشن کی تھی کہ مختلف چینل پہ میں نے سنی بھی تھی کہ جو ستمبر کا فرسٹ ویک ہے خان صاحب کو باہر سے امداد ملے گی. امداد تو ملنا لگتا ہے شروع ہو چکی ہے، باتیں شروع ہو چکی ہیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کس طرح دیکھتے ہیں ستمبر؟ دیکھیں یہ ایکسپیکٹڈ تھی. اگست کے آخر اور سپٹمبر کے پہلے ویک کا میں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ اس میں چانسز ہیں کہ کوئی بیرون ملک سے مدد آئے، کوئی لوگ ان کے فالوورز کوئی ایسی مہم چلائیں یا کوئی کنٹری یا کوئی پرسنالٹی انٹروین کرے. تو لیکن آگے بھی خان صاحب ہیں. اب وہ مدد قبول کرنا یا ان کنڈیشنز پہ جانا نہ جانا پھر انہی پہ کورٹ میں آ کے ستارے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ورنہ پلانیٹری پوزیشن تو ہم نے انڈیکیٹ کی ہی تھی. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا بیرون ملک کا بھی بار بار ذکر کیا، وہ بھی بنا ہوا ہے، سفر بھی بنا ہوا ہے. اب نہ کریں تو نہ کریں. اور اسی طریقے سے جو 4 سپٹمبر سے لگتا ہے کوئی تھوڑا سا کائنڈ آف ریلیف جیسے ان کو ملے، لیکن کوئی خاص زیادہ نہیں. بس یہ ہے کہ کورٹ کیسز ہی کے حوالے سے ابھی تک تو اچھا ٹائم ہے کہ وہ نہیں ان کے اگینسٹ ہوں گے کسی بھی صورت میں. باقی تو ساری چیزیں جو ہیں ابھی 2 اکتوبر تک کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا اسامہ بھائی، آپ نے کہا 2 اکتوبر تک اچھی نہیں، مطلب کورٹ کیسز چلتے رہیں گے، خان صاحب 2 اکتوبر تک جیل میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں ایکچولی تو جیل میں یہی جو پوزیشن لے کے گئی ہے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ نکل آئیں اس سے پہلے ہی. لیکن یہ اوور آل جو فیلنگز ہیں یا ان کی جو ذہنی حالت ہے یا یہ ساری جو ان پہ بنا ہوا ہے اس ٹائم، سین اکیلے تنہائی اور یہ سب، یہ 2 اکتوبر تک کا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سپٹمبر میں تو 10 سے 20 تک ایک مزید تنہائی کا شکار ہوں گے. ابھی جو جھنجھلاہٹ میں نظر آئیں گے اور رانگ ڈیسیژن کی بڑے چانسز ہیں سپٹمبر میں. اور اصل میں یہ ہے کہ ایکچولی تو ان کو ایڈوائس لے کے اب چلنے کا ٹائم ہے. یہ اپنے دماغ سے جو بھی کریں گے ہو سکتا ہے اس پہ غصے میں کوئی ایسے ڈیسیژنز لیں جو کہ بڑے غلط ہوں گے. اور 10 سے 20 سپٹمبر کے دوران بالکل ہی اکیلے ہو جائیں گے جیسے ذہنی طور پہ بھی، کیونکہ اب ان کی سپٹمبر کے مہینے میں جو بن رہا بیگم سے بھی کوئی جیسے کہتے ہیں اس ٹائم صورتحال جو پلانٹ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر والی سے بھی سننے کو مل رہی ہیں اور پارٹی والوں سے بھی سننے کو مل رہی ہیں. اور پھر دوبارہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ اس میں پھنستے نظر آ رہے ہیں ذہنی طور پہ، اور بڑے ہی لاچارگی کا اور بے بسی کا ٹائم ہے 10 سے 20 کا. اور 6 7 سپٹمبر کو پاسبل ہے کوئی دوست مدد کریں، یہ سپٹمبر کی 6 7. اور 8 9 کو پاسبل ہے کہ جو دوبارہ سے چیزوں کو ریوائز کریں، ریکنسائل کریں. اور اسی طریقے سے 21 22 کو بھی یہ بنے گا دوبارہ کہ یہ 21 22 کو بھی دوبارہ چیزوں کو ریکنسائل کرتے نظر آتے ہیں. اور ایکچولی یہ سپٹمبر کا جو آخری 2 3 دن ہیں ان میں کوئی ایسی ڈیئر کرنے جا رہے ہیں اور پاسبلٹی ہے کہ 30 اور 1 اکتوبر کو وہ ڈیئر جو ہے وہ کامیاب بھی ہو. اچھا، مطلب یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ 1 اکتوبر سے، کیونکہ پھر ان کا میرا خیال اپنی برتھ ڈے بھی شروع ہو جانی ہے، لبرا کا سیزن بھی شروع ہو جائے گا. تو اگر بات کریں صدر پاکستان کوئی سرپرائز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ریزائن کر جائیں گے، کوئی آپ کو لگتا ہے؟ صدر پاکستان ریزائن کر جائیں گے؟ جی جی. ہاں پریشر تو ان پہ بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس پہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے شیور کہ وہ اس طرح کریں. یہ کافی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اتنے اچھے سے ہوتی نہیں نظر آ رہی کچھ بھی. اور یہ آپ کو شاید میں یاد کرا دوں کہ جب یہ شروع ہوئی تھی ٹسل، جو وہ ریلی نکلی تھی اور شیلنگ سے، تو وہ اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ مون انڈر اسکارپین کمر در اقرب میں جو کٹے کھل جاتے ہیں یا کوئی ٹسلز شروع ہوتی ہیں، یہ اتنی جلدی مہینوں میں نہیں سمٹتی. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ بس یہ چلے، مثال کے طور پہ 2 اکتوبر تو خان صاحب کے لیے جو یہ سارا ٹائم ہے ختم ہوگا جس میں اب وہ اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں. لیکن 2 اکتوبر کے بعد کون سا یہ ساری فائٹس اور یہ ٹسلز اور یہ اوور آل پی ٹی آئی کے لیے ختم ہو جائے گی،
یہ تو اب لمبا چلنا ہے, یہ اتنی جلدی وائنڈ اپ ہونے کا کوئی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس میں سے کوئی اچھی خبر کی تلاش کریں, کیونکہ یہ تو ابھی پیوٹن نہیں نکلا اسی اس سے کمر در اکرم کی جنگ سے. 9/11 20 سال چلا, اسی میں پھنس گیا تھا. تو یہ تو جو اس میں پھنسا ہے وہ بہت جلدی وائنڈ اپ نہیں ہوتے اس کے نتیجے جو ہیں, اور یہ اس کی ٹسلز اور فائٹس جو ہیں. اسامہ بھائی آپ نے ابھی بات کی 9/11 کی, یہ 9 مئی ہے, تو کچھ ملتے جلتے نمبر نہیں لگ رہے؟ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ نمبرز, کیونکہ مارز کا ہے, فائٹ کا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے 9 نمبر جو ہے, اور اس میں یہی فوج کا ہے, جنگ و جدل کا ہے, مارس پلانٹ, تو رولنگ 9 نمبر کو جو رول کرتا ہے مارس کرتا ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم اگر جو سائیں ہیں, اصل سائیں, ان کا اگر نیم نمبر بھی نکالیں تو 9 ہے, تو 9 اب فائٹنگ اس میں آیا ہوا ہے, تو اسی لیے اب یہ 9 کے ہی چکر ہیں سارے جو ابھی تک چل رہے ہیں. اور اوپر پیچھے سے نیچے والا جو ہے چلیں یوں ہی کوڈ لینگویج میں ہی سمجھ لیں کہ نیچے والا 5 ہے, اور دوسرا سینئر جو وہ ہے وہ 9 ہے. تو مرکری کی ہیلپ ہو رہی ہے مارس کو پیچھے, سمجھ لیں مرکری کیونکہ دماغ ہے, پلان ہے, انٹیلیجنس ہے, وزڈم ہے, اور خان صاحب بھی آگے 5 ہیں, اور 5 ان کا وہ بن رہا ہے ڈرائیور بھی, ڈیسٹنی بھی, اور لیکن اس کے ساتھ آئی لگ رہا ہے کیونکہ 1 سن کا بن رہا ہے, اے اور آئی دونوں ہی 1 ہے, سن ہے. اور آگے نیم نمبرز میں جائیں تو پھر وہ 9 ان کا ہو جاتا ہے, یہ پھر 5 پہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اتنا مطلب اسی لیے یہ سارا اتنا کمپلیکس فائٹ پھنس گئی ہے. اوپر سے مہینے کا نمبر بھی 9 ہے. ڈیفینیٹلی اس میں بھی کوئی اتنی اچھی, ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی اگر 9 کو دیکھیں گے تو پھر بھی یہی ہوگا کہ مارس کے جو اثرات ہیں, اور خان صاحب کے تو اس ٹائم جو اپنا مارس ان کے پہلے اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ برتھ ہاؤس میں آ گئے, تو اب تو یہ 40-45 دن رہنا, اور مجھے تو یہی ہے کہ خان صاحب ایسے پھٹ کے نکلیں, کوئی پھٹتے ہوئے, کوئی غصے سے بھرے ہوئے, کوئی, اور اس میں کوئی ایسے ڈیسیجن, بہرحال غلط ڈیسیجن کی ایکسپیکٹیشن ہے بہت زیادہ, کہ کوئی جی, بہت غلط ڈیسیجن لے بیٹھیں گے. کیونکہ پہلے بھی پی ٹی آئی غلط ڈیسیجن کے لینے پہ یہاں تک پہنچی ہے. اگر بات کریں تھوڑی سی, خبریں یہ آ رہی کہ نون لیگ اندیا دے رہی ہے کہ ہم احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن کی ڈیٹ پہ, کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے؟ یہ یہ یاد کریں, پتہ نہیں کسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ اب وقت وہ تھا کہ ان سب کو پولیٹیکل جو ارینا میں کھیلنا چاہتے ہیں, لوڈو پولیٹیکل گیم کھیلنا چاہتے ہیں, ان سب کو اپنی جیسے ماضی کو دیکھتے ہوئے ایک ہوں گے تو کچھ ہوگا. اور اس کو اتنی کوئی جیسے کہتے ہیں نا انڈیا پاکستان وار کا ماحول نہ بنائیں, سب ایک ہی گھر کے بچے ہیں, آپس میں قوم سفر کر رہی ہے, غریب عوام سفر کر رہی ہے. تو اور ویسے بھی اس بات کو دوسری سینس میں کیوں نہیں لیتے, یہ مواخات مدینہ ان لوگوں کو کیوں نہیں یاد آتی, اس میں بھی تو سارے بیچارے کافر ہی مسلمان ہوئے تھے نا, اور پھر بھائی بھائی بن گئے تھے. اپنی ساری ایک نئی یہ ریاست مدینہ تو کہتے ہیں ان کو, ریاست مدینہ میں جو 2 باتیں ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ آتی جو اس کی بنیاد بنی تھی. ایک مواخات تھی, بھائی بھائی بننا, اور پرانے گناہوں کو, پرانی غلطیوں کو جیسے کہتے ہیں نا forgive کر کے لیٹس میک اے نیو اسٹارٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ کریٹ کرنا فار دا براڈر مطلب جیسے کہتے ہیں انٹرسٹ آف پاکستان. اور دوسرا تھا دولت کی منصفانہ تقسیم. ابھی تک ریاست مدینہ میں اس پہ کسی نے نہیں کیپ لگائی کہ خاص لمٹ سے اوپر کوئی پیسہ نہیں بنا سکے گا. بھائی سارے اس قوم کے اندر پیدا ہوئے بچے ہیں, ان سب کا اتنا ہی اس دھرتی پہ اس کے ریسورسز پہ حق ہے. تو اگر وہ ووٹنگ سے بندے بھی کلیکٹ کر رہے ہیں تو ایسے قوانین بنائیں کہ ایک خاص لمٹ سے زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی جمع نہ کر سکے. ایک گھر کی کیپ لگائیں, زمین کی لگائیں, پراپرٹی کی لگائیں, پیسوں کی لگائیں, تاکہ ایکویلٹی آف ریسورسز جو ہے, دولت کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ, ورنہ پھر یہ چھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی. ایکسیس آف ایوری تھنگ بیڈ, وہ جو بالکل دیوار کے ساتھ لگے گا وہ بھی, جو اپر سائڈ پہ ہوگا وہ بھی, دونوں ہی سفر کریں گے. یہ نہیں ہے کہ جس نے بہت زیادہ جمع کر لیا وہ مزے میں ہوگا, اس نے جمع پاکستان میں کیا ہے نا, گھر کوٹھی بنگلہ پلاٹ پراپرٹیاں گاڑیاں پاکستان میں پھریں گی نا, تو محفوظ کیسے رہیں گی.
اس کے لیے یہ سوچنا تھا کہ ریاست مدینہ کے نام لینے والوں کو کہ اس کی جو بیسکس ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کبھی نہیں کسی آپ نے سنا ہوگا کسی پروگرام میں اس بات کو کوئی ڈیئر کرے اور اٹھائے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم بھی جناب ریاست مدینہ کا ایک وہ تھا، خاصہ تھا، اور اسی کے ساتھ مواخات بھی وہ تھا کہ معاف کریں اور آگے چلیں. جی اسامہ بھائی، اگر میں آپ سے نمبرنگ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میری تو پریڈکشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو جو لانے والے تھے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب یہ دونوں پارٹی ان کے ساتھ ہاتھ کر کے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے جا رہی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ پاسبل ہے ستارے یا نمبرنگ سے، ایسا کوئی لگتا ہے؟ ستاروں نمبرنگ کا تو ایز سچ مجھے اس کا نہیں اس طریقے سے آئیڈیا، لیکن جو ویسے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آگے یہ 3 میجر پارٹیوں کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا، ان تینوں میجر یہ پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے؟ ہاں جی، آگے ان کا کوئی رول نہیں ہے. آگے یہ متحدہ مجلس عمل کائنڈ آف جو ہے نا کوئی نیا ماڈل بنے گا، سارے چھوٹے چھوٹے جماعتوں کا کچرا اکٹھا کر کے ایک اس میں تسبیح کے دانوں میں پرویا جائے گا، اور جو یس باس اچھا کر سکیں گے. کیونکہ یہ سارے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں جیسے کہتے ہیں نا کہ مخالف جا چکے ہیں یا مخالف باتیں کر چکے ہیں. صرف وہ لوگ جو جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر کے نعروں پہ بنائے گئے اور ان پہ وہ جو ساری پرانی پنیریاں ہیں انہی کو استعمال کیا جائے گا، اور ایک نیا ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سسٹم. اور ابھی تو جنوری تک تو مجھے زیادہ صورتحال خراب لگ رہی ہے. اب اس میں الیکشن ہے یا کیا ہے، لیکن جنوری میں ایک بہت بڑا ٹرموائل ہے. جنوری میں بہت بڑا ٹرمائل ہے. اچھا، تو مریم نواز کے سننے میں آ رہا ہے کہ باہر لندن جا رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ بھاگ جائیں گی. ان کی تو یہ ستمبر کا میں نے دیکھا تھا، کافی ان کے لیے پرابلمز ہیں، متنازع ہو جائیں گی. کوئی آپس میں ہی ان کے بہت زیادہ رفٹ آئیں گے نون لیگ کے اندر. یہ پتہ چل جائے گا سپٹمبر میں ہی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی شور شرابے کی شاید کوئی خبر لیک ہو. تو مریم کے لیے تو یہ جیسے خوشیاں منانے کا بس بیچاری کا وقت نہیں بنا، اور وہ سپٹمبر میں وہ صحیح سے خان صاحب کی خوشیوں کو بھی انجوائے نہیں کر سکی، اور وہ خود پھنس گئی ہیں، اور ان کا تو یہ سپٹمبر ڈیفیکلٹ ہے. تو کیا پیپل پارٹی کی آپ کو ستمبر میں کوئی گرفتاریاں نظر آ رہی ہیں؟ اس کی جماعت کی شور تو مچا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سندھ بھی بچائیں تو بڑی جیسے کہتے ہیں اتنا سندھ ہی بچا لیں تو بڑی بات ہوگی، اور سندھ کو تاکہ ان کو ان کی پڑ جائے گی، ادھر کا بھول جائیں گے. وہ جو باقی قومی سطح کے خواب دیکھ رہے تھے وہ گیم نہیں بنے گی. اسامہ بھائی بہت شکریہ آپ کا. اینڈ پہ کوئی میسج، کوئی پیغام؟ بس اب یہ ساری جیسے کہتے ہیں نا قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو بھی اس ٹائم کا بنا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس دنیا کا مالک بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے یہ سارا سسٹم اسی کی اس میں ہے. تو وہ قرآن سے ہم تو دیکھتے ہیں، تو قرآن میں ہے کہ جب یہ تم لوگ مجھ سے منہ پھیرتے ہو یا بھولنے لگتے ہو یا جیسے کہتے ہیں نا، تو وہ پھر تنگ دستی بھیجتا ہے تاکہ آپ جو ہے گریہ آزاری کریں اور اس کی طرف لوٹ آئیں. تو ایکچولی تو لوگوں کو جب تک یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ اب خدا پرستی کا ٹائم ہے، دنیا پرستی چھوڑنے کا وقت ہے. یہ دنیا ویسے بھی لمیٹ کے کوشش کر لی ہے انہوں نے، تو ان کے ہاتھ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کہ جو کوئی بھی اگر آپ کا کروڑ پتی تھا ایک 6-1.5 سال پہلے، اس کی اگر ورتھ 1 ارب تھی، تو اب اگر ڈالر سے کنورٹ کریں تو 50 کروڑ رہ گئی ہے. تو غریب بیچارے کے تو خالی جیب تھی، اس کو تو پھر مطلب روٹی صرف اس سے تو چھینی، ان کے تو اربوں کروڑوں ہاف ہو گئے ہیں. تو یہ دیکھیں انہوں نے دنیا جتنی جمع کی وہ پھر بھی ہاتھ سے ایک دن میں ڈالر فلائٹ لیتا ہے تو وہ دولت آدھی رہ جاتی ہے. تو وہ ہاتھ اگر یہ یوں ہی چلتا رہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین یا خدا پرستی کی طرف رجوع نہ کیا، تو رہنا یہ پراپرٹیاں اور یہ ساری ڈی ویلیو اتنی ہوگی، خریدار ہی نہیں ہوگا، تو یہ ویلتھ اتنی اکٹھی کر کے کریں گے کیا؟ پھر گھوم پھر کے انسانیت ہی سب سے پہلے ہو جائے گی. تو اسی لیے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں آج وقت کی ضرورت ہے کہ خدا کی جو انڈیکیشنز جو آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ یہی ہیں کہ آپ گریہ آزاری کر کے خدا کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو سپرد کر کے سارا دن ان کے مطابق گزارنے کی کوشش شروع کریں. تو ظاہری بات ہے باس ڈیفینیٹلی یہی چاہتا ہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں.
جی ساما بھائی بہت شکریہ آپ کا، نوازش آپ کی، آپ نے ٹائم دیا. دیکھنے والوں سننے والوں آپ کو میرا اور ساما بھائی کا سلام پہنچے. اللہ حافظ.